سیدھا مجدوں میں انتہائی محبتوں کے لائق، عزتوں کے لائق، عقیدتوں کے لائق، فخر و سعادت، مخدوم اہل سنت، محسن ملت حضرت اگلا پیر سید علی رضا شاہ صاحب زیدہ مجدوں میں، اور انتہائی محبتوں کے لائق مزین مسند نقابت علماء اہل سنت و جماعت، مہمانان گرامی، نعت خوانان ذی احترام، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا جن پر کرم ہوتا ہے، یہ پاکیزہ محفلیں جو نور برسانے والی محفلیں ہیں، گناہوں کو مٹانے والی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانت دینے والی محافل، مناتے بھی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور آتے بھی وہ ہیں جنہیں بے نیاز توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ پاکیزہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینہ کے تاجدار کے لیے یہ عظمت والی محفل جس پاک ہستی کے ذکر پاک کے لیے منعقد ہے، انہی کے آل پاک میں سے ممکن ہے اور بھی سیدزادے شاید محفل میں جلوہ فرما ہوں گے، مگر دو کو میں جانتا ہوں اور دو سید محفل کی رونق بنی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سید کا اگر کوئی بندہ عقیدت اور محبت کے ساتھ سید کا چہرہ دیکھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے جو عقیدت کے ساتھ سید کا چہرہ دیکھتا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں جب بھی اسے موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ آپ دیکھیں، مشہور حدیث پاک ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعت، سرکار میں جو میرے روضہ پاک کی زیارت کرے، بس چند لمحات کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، روضہ پاک کی زیارت، یہ نہیں فرمایا کہ من جا الی قبری، جو میرے روضہ پاک کی طرف آیا، یہ نہیں فرمایا کہ من ناظر الی قبری، جس نے میرے روضہ پاک کو دیکھا۔ آپ نے تخصیص فرمائی کہ من زارا، مدینہ منورہ میں آئے اور گنبد خضرا کی زیارت کی نیت سے آئے، گنبد خضرا پاک کی زیارت کی نیت سے، کیونکہ اس دور میں کچھ ایسے بے عقل لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں مدینہ منورہ جاؤ، مسجد نبوی شریف کی نیت کر کے جانا، گنبد خضرا کی نیت کر کے نہ جانا۔ میں نے کہا افسوس ہے، بڑی عقل و دانش وبایت کری، اس عقل و دانش سے رونا آتا ہے۔ حضرات محترم، مسجد نبوی شریف کا مقام بھی بلند ہے، بالا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، بہت عظمت والی مسجد ہے مسجد نبوی شریف۔ ہلو۔ عام طور پر جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک نماز بھی مسجد نبوی شریف میں پڑھ لی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن بنظر تحقیق اگر دیکھو ایک منٹ میں چیک تو کروں۔ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جو بندہ ایک نماز ادا کرے اسے 4 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔
کیونکہ ہمارے آقا نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی مدینہ منورہ آنے کے بعد کہ مولا کریم جو رحمت تو ہمیں مکہ مکرمہ میں عطا فرماتا تھا اس کے 2 دگنے رحمت مدینہ منورہ میں عطا فرماتا تھا. یہ فین کا لفظ آتا ہے حدیث میں 2 دگنے. تو بھائی دیکھو مکہ مکرمہ میں اگر مسجد حرام شریف میں ایک نماز پڑھو 1 لاکھ کا ثواب, دگنا کرو تو 2 لاکھ, 2 دگنے کرو تو 4 لاکھ. 12 یہ عاشقوں کی بات ہے, ورنہ عام طور پر یہ تو ہے نا کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. بھائی مسجد نبوی شریف کو نسبت ہے ہمارے آقا پاک کی ذات پاک سے, اس نسبت کی وجہ سے مسجد کو یہ عظمت اور یہ مقام ملا ہے. اب بتاؤ جس ذات کی وجہ سے مسجد کو عظمت ملی وہ ذات جہاں خود جلوہ فرما ہے اس مقام کا کیا عالم ہے. اس لیے جو گنبد خضرا کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور جناب وجوب شفاعت کا تقاضا یہ ہے کہ زائر گنبد خضرا کو جب موت آئے گی اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا, کیونکہ مومن کے بغیر ہمارے آقا کی شفاعت کا حقدار کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب شفاعت واجب ہو گئی تو وجوب شفاعت کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی اسے موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اور پھر قیامت کے دن اٹھے گا, غور کرنا ذرا, قیامت کے دن اٹھے گا تو ہمارے آقا اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں گنبد خضرا پاک کو یہ عظمت کیوں ملی؟ اس لیے کہ ہمارے آقا اس میں جلوہ فرما ہمارے آقا اس میں جلوہ فرما ہے. گنبد خضرا کو آقا سے بیرونی نسبت حاصل ہے, نہ گنبد خضرا ہمارے آقا کے جسم کا حصہ ہے, نہ گنبد خضرا میں ہمارے آقا کا خون شامل ہے. جناب بیرونی نسبت والے کو اگر یہ مقام حاصل ہے کہ اس کا زائر جب بھی مرے خاتمہ ایمان پہ ہو تو بتاؤ جن جسموں میں خون مصطفیٰ موجود ہے ان کا مقام کیا؟ جن جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک ہے, جن میں خون محبوب موجود ہے, جو محبوب کے جسم کا حصہ ہیں, جن کے لیے آقا نے حکم دیا ہے کہ اگر میری نسل پاک کے کسی فرد کی تعظیم کرو گے تو میں ضامن ہوں جب بھی مرو گے تمہارا خاتمہ ایمان. میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا, میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو حدیث سنیں, ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریتی والقاضی لہم حمائجہم والسعی لہم فی امورہم والمحب بہم بقلبہ ولسانہ. میں چونکہ سنی ہوں, صحیح العقیدہ سنی ہوں, میں جناب بندہ آقا کی ہر نسبت سے عقیدت رکھنے والا سنی ہوں, بلکہ آقا کی گلی کے کتے پہ بھی قربان ہونے کا جذبہ رکھنے والا سنی ہوں. کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ربائی ہر کوئی پڑھتا ہے اور محفلوں میں رونق ہوتی ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جناب شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں یک جان کے سنت سازی مسکین کے 200 جان سازیں
فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہے قادر مطلق، تو جب موت کسی کو دینا چاہے دے دیتا ہے، اگر موت دینے کے بعد زندہ کرنا چاہے تو تو قادر ہے. مجھے موت دے پھر زندہ کر، پھر موت دے پھر زندہ کر، پھر موت دے پھر زندہ کر. 200 مرتبہ مجھے موت دے، 200 مرتبہ مجھے زندہ کر. مولا کریم ہر مرتبہ تو پوچھے کہ سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب کیا چاہتے ہو. ہر مرتبہ کہوں گا کہ مولا تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو اور اس پہ قربان ہو، تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو اور اس پہ قربان ہو. جن کی گلی کے کتوں کا یہ مقام ہے، بتاؤ ان کی نسل پاک کا مقام کیا ہوگا. نسل پاک اگر پوچھنی ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھو کہ جناب جو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، اب بتاؤ آقا کی نسل پاک کون سی ہے. جناب آقا کی اللہ سن کر چپ رہنا بدعت ہے، داد دینا سنت ہے. کیوں کہ جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی نعت پڑھتے تھے سرکار کی موجودگی میں، آقا فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس. اگر وہ آواز ظاہر کے ساتھ نہ فرماتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا. معلوم ہوا داد دینا میرے نبی کی سنت ہے اور گنگا بن کے بیٹھے رہنا بدعت ہے. اب یہ ہر ایک کی مرضی. میرے لیے کیونکہ وقت کا تعین نہیں ہوا کہ بھئی تو نے اتنے منٹ بولنا ہے، اب تو پھر میری مرضی ہے نا، کیونکہ میں تو گھنٹے کے بعد تو میری تھکاوٹ اترتی ہے اور پھر بولنا شروع کرتا ہوں. تو جناب بندہ یا تو مجھے وقت کا تعین کر کے بتا دیں کہ اتنا وقت ہے تمہارے لیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ساری رات میں بیٹھا رہوں. کیونکہ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں تو میں چڑ جاتا ہوں. حقیقت میں کہتا ہوں تو کہاں کا عاشق رسول ہے نامراد عظمت مصطفیٰ کی بات ہو اور تیرا منہ سوجا ہوا ہو، تیری زبان پر سبحان اللہ نہ آئے، تو خوش نہ ہو کے بیٹھے کا کیا لگتا ہے مصطفیٰ کا. اللہ کی قسم نبی کا غلام وہی ہے جو نبی کی آل پر بھی قربان ہو، نبی کی نسل پاک پر بھی قربان ہو، نبی کے صحابہ پر بھی قربان ہو اور میرے آقا کی امت پر بھی قربان ہو. جناب آپ خود دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ موضوع پھر لمبا ہو جائے گا. عرض کر رہا ہوں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ ربوبیت میں عرض کر رہے ہیں، کہتے ہیں خدایا بے حق کے بنی فاطمہ. غور کیجئے. اب جناب بندہ اس کا مفہوم بھی جاننے کی کوشش کیجیے. خدایا بے حق کے بنی فاطمہ کے برق والے ایمان کنی خاطر. یا اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ طاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ قیامت ام الحسنین بانو علی نور چشم رحمت للعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من اغضبہا فقد اغضبنی یریبنی ما ارامہا یؤذینی ما آذا. حضرات محترم، کیونکہ میں آپ کو جو کچھ بھی سناؤں گا نا چند لمحات میں قرآن و حدیث کی بات ہوگی. اب کیونکہ نوکابا کی طرح مجھے نہ تو کافیہ بندی آتی ہے اور نہ میں صرف لفظ بھی جانتا ہوں.
میں تو جو کچھ سناؤں گا یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان، حکایت نہیں سناؤں گا، کہانی نہیں سناؤں گا۔ اب میری باتیں جس کے ذہن کے اوپر سے گزر جائیں تو جناب اللہ وہ اپنے آپ پر ماتم کرے، خوشبو ہو جسے قرآن بھی سمجھ آئے اور حدیث بھی سمجھ آئے۔ اور کی میں آگے کر رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو سرکار کی بارگاہ میں جب آتی تو ہمارے آقا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جی اندازہ لگاؤ، شفقت بھی ہے، مگر اصل دنیا کو دکھانا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کا مقام کیا ہے۔ جناب بندہ، کیونکہ میرے نبی کی نسل پاک جو دنیا میں جاری ہوئی وہ پشت علی کی پسند کی اور بطن زہرا کا، اور جو پھر اولاد پیدا ہوئی تو آقا نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں اگر ایک بندہ پوری روئے زمین کے گناہگاروں کے برابر گناہ لے کے آئے، فرمایا میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ اب توجہ کرو، پورے گناہگاروں کے برابر گناہ لے کے آئے، میں اس کی توجہ ضرور، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ کس کی شفاعت؟ المکرم لذریتی، جو میری ذریت کی تعظیم و تکریم کرے گا، میری ذریت کی تعظیم و تکریم۔ اگر صحیح و نسب سید آئے اور تم اس کی تعظیم کرو، آقا فرماتے ہیں جب بھی مرو گے میں محمد ضامن ہوں، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، تمہاری شفاعت ضرور کروں۔ اگر دل سے سید کا احترام ہے کہ جناب بندہ آج تو میری خوش بختی ہے نا کہ میرے دائیں پہلو بھی سید، بائیں پہلو بھی سید، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے کرم سے فقیر بھی سید ہے، حسینی سید ہوں اور سید النسب۔ جناب میں بنا اپنی سادات پہ لعنت بھیجتا ہوں، سید النسب سید کو سلام کرتا ہوں۔ سید النسب سید کون ہے؟ جو جناب بندہ پشت علی کی ہو، بدن زہرا کا ہو۔ علی پاک کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا پاک سے نہیں، وہ سید نہیں ہے، وہ کرشی ہیں، وہ علوی ہیں، وہ ہاشمی ہیں۔ سید صرف وہ ہے جو سیدہ زہرا پاک کے بطن اطہر سے آئے، اور وہ حسن پاک ہیں اور حسین پاک ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین علی بعلی فہو کذا و کذا۔ فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے، ان سے بھی میری نسل چلے گی، حسین بھی میرا بیٹا ہے، ان سے بھی میری نسل چلے گی۔ جو ان کے اور میرے درمیان علی پاک کی وجہ سے فرق کرے گا، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے گا، کیونکہ علی غیر نہیں ہے، علی میرے نبی کا غیر نہیں۔ آقا نے فرمایا جسموں کا جسمی، علی پاک بیٹھے ہیں سامنے اور سرکار میں جسموں کا جسمی، یہ نہیں بولا کہ جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی نہیں، فرمایا جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ فرمایا علی تمہارا جسم میرا جسم۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، میں نے کہا اللہ کے بندو تم کہتے رہو موضوع، لیکن ہم نے تو یہ حدیث اس ہستی کی زبان سے سنی ہے جس ہستی کو مرزا قادیانی کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے خود رسول اللہ نے سنا، جو مامور من الرسول ہیں، جو گولڈے کے تاجدار ہیں، جن کو نبی پاک نے حکم دیا کہ مرزا ہماری احادیث کو تعویلات کی کینچیوں سے کتر رہا ہے اور تم میرے بیٹے ہو کر دیکھ رہے ہو۔ میدان میں نکلو اور
اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب جناب بندہ اس نے بھی مناظرے کا چیلنج لکھا اور تاجدار گولڈا نے جواب دیا مجھے قبول ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی سن، ہماری بات سے یہ چیلنج ہے، میری میز پر بھی کاغذ، میری میز پر بھی قلم، تیری میز پر بھی کاغذ، تیری میز پر بھی قلم، نہ قلم کو تو نے ہاتھ لگانا ہے نہ قلم کو میں نے ہاتھ لگانا ہے۔ جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا، جس کا نہیں لکھے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اب کچھ مریدین تشریف فرما تھے، حاضر تھے، عرض کرنے لگے سرکار وہ تو ہے ہی جھوٹا، وہ تو ہے ہی کافر، اس کا قلم اٹھنا کیا، وہ تو حرکت ہی نہیں کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا قلم بھی نہ اٹھا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضور تاجدار گولڈا نے اپنی کوٹھاری زبان میں جواب دیا، فرمایا کٹی کلے دے زور سے کدی، کٹی کلے دے زور سے کدی ہے، میں خود نہیں کہہ رہا، جن کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس آقا نے مجھے حکم دیا ہے، میرے علی تم یوں کہو، تم یوں کہو۔ جناب وہ ہستی جو دیدار کر کے نبی پاک کی نعت پڑھتی ہیں، دیدار کر کے، کیونکہ آپ دیکھیں سارے نعت خواں پڑھتے ہیں نا، ما اجمل کا، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، یہ کا کس کو کہا جاتا ہے جی؟ نماز میں آپ کہتے ہیں یا نہیں السلام علیکہ، کا کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہو اور جو ذات موجود ہو، حاضر و ناظر ہو، اس کو کا کہا جاتا ہے۔ نماز میں چونکہ سوائے آقا کے اور کسی کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے حبیب کو سلام کرو، کیونکہ رب فرماتا ہے مصطفیٰ کی تعظیم غیر کی تعظیم نہیں ہے، یہ تو خود میری تعظیم ہے، کیونکہ محبوب غیر اللہ نہیں ہے، محبوب حبیب اللہ ہے۔ اس ملا کو بھی سوچنا چاہیے جو کہتے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، پاگلو میرا نبی غیر اللہ نہیں ہے، ولی غیر اللہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ بھائی مجھے ٹائم بتا دیں تاکہ میں آپ کا ٹائم زیادہ نہ لے جاؤں۔